السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میدلا۔ پاکستان کی سیاست میں آڈیوز اور ویڈیوز کا دور دورہ ہے، اور اب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اگینسٹ اور ان کی ایک آڈیو لیکس بھی سامنے آئی ہے، جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں کو انتخابات سے قبل جیل سے باہر نہیں آنے دینا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بظاہر اشارہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کو لانا ہے، اس لیے ان کو انتخابات سے قبل کسی بھی صورت جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ آڈیو لیکس کے بعد پاکستان کی سیاست میں گرما گرمی تو دیکھنے میں آ ہی رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی کڑاک دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی صورت عدالت میں لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس آڈیو کو، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار کونسلز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیشن بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہرحال سندھ ہائی کورٹ بار کی ایک پٹیشن تھی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیشن بنانے کے لیے شاید عدالت کو کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ان آڈیو لیکس کا اس سے پہلے جو ایفیڈیوٹ آیا رانا شمیم صاحب کا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ مسلم لیگ نون کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک پیٹرن دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بھی نون لیگ کے خلاف مقدمات کی سماعت ہوتی ہے، خاص طور پر جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے خلاف، تو کوئی نہ کوئی چیز آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو کی صورت میں ہو، رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کی صورت میں ہو، یا ابھی حالیہ جو آڈیو لیکس ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں کچھ اور ویڈیوز بھی منظر عام پر آ سکتی ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب نون لیگ سے بھی ناراض نظر آتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس اتحاد کی سربراہی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، چونکہ شاید مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے اور وہ مسلسل ڈچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ڈی ایم کو۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ اگر لانگ مارچ کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور باقی تمام پارٹیز کو استعفے بھی دینے ہوں گے، جو کہ شاید مسلم لیگ نون آپٹ نہیں کر رہی ہے۔ تو کیا مستقبل ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کا؟ پی ڈی ایم ٹوٹنے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب ایک اور بھی تجزیہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید کمزور اپوزیشن کے رویے کی وجہ سے اور شاید فیصلہ سازی کی کمی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے کافی کنفیوز نظر آتی ہے کہ مستقبل میں کیا سیاسی منظرنامہ پاکستان کا ہو سکتا ہے۔ اور ہم عمران خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ پر بھی بات کریں گے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں نے مسلسل میرے خلاف جھوٹی خبریں بھی نکالی ہیں اور مختلف سکینڈلز بھی منظر عام پر لے کر آئے ہیں اور میری کردار کشی کرتے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پوچھا جائے گا کہ کردار کشی عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں یا ان کے مخالفین کرتے رہے ہیں، اور یہ طاقتور کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں، محسن بیگ صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، رضا رومی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ثاقب نثار کے خلاف مسلسل چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ تو نورانی صاحب بھی بتا سکتے ہیں جنہوں نے ان کی وہ آڈیوز جو ہیں وہ لیک کی ہیں یا ہمارے سامنے لے کے آئے ہیں کہ ان کو یہ کہاں سے ملی ہیں، کیسے ملی ہیں اور کیوں کر ملی ہیں، یا ثاقب نثار صاحب بتا سکتے ہیں۔ میں تو اس میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، لیکن سیاسی طور پر تو اس کا فائدہ جو ہے ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے۔ قانونی طور پر ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں تو کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ یہ تاثر تقویت پر پکڑ رہا ہے کہ دباؤ کے تحت اس وقت کی عدلیہ نے فیصلے کیے تھے؟ دیکھیے، یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا نا کہ کون سا فیصلہ تھا، کون سا مقدمہ تھا، ثاقب نثار صاحب کے پاس تھا نہیں تھا، یا انہوں نے کس کو انفلوئنس کیا تھا۔ ظاہر اپنے کسی سبارڈینیٹ کو وہ انفلوئنس کر سکتے ہوں گے نا، جو برگر جج ہیں ان کو تو انفلوئنس نہیں کر سکتے، نہ ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ارشد ملک صاحب جو ہیں ان سے لنکڈ ہے ان کا معاملہ یا کوئی اور صورتحال ہے، یہ تو اب تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا نا۔ ہم تو صرف قیاسرایی کر سکتے ہیں، گیس ورک کر سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ ایفیڈیوٹ کے حوالے سے توہین عدالت کے نوٹسز وغیرہ صحافیوں کو اور ایڈیٹر ان چیف کو بھی ایشو کر دیے گئے، لیکن تحقیقات کی طرف نہیں عدلیہ آ رہی، عدالت نہیں آ رہی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کمیشن بننا چاہیے، تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ توہین عدالت کا معاملہ تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے اس پر تو کچھ کہنا بہت مشکل ہوگا۔
ہمیں عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، حتمی فیصلہ کیا آتا ہے، اور جو چیف جسٹس ہیں راؤ شمیم صاحب ان کا کیا بنتا ہے، اور کس طریقے سے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح اپنا موقف ثابت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مجموعی صورتحال کا تعلق ہے، ضرورت تو ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ خود اس کا نوٹس لے اور سارے معاملات جو ہیں ان کو دیکھے اور جانچ پرکھ کرے ان کی، تاکہ لوگوں کے سامنے حقائق آ سکیں اور معاملات کی تہ تک پہنچا جا سکے۔ شامی صاحب، یہ مسلسل چیزیں جو آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں عدلیہ کے وقار کو دھچکا پہنچا ہے؟ نہیں، دیکھیں، کوئی اگر ایک آدھ شخص جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی ایسی خلاف قاعدہ حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پورا ادارہ جو ہے اس سے متاثر ہو گیا۔ ماضی میں بھی ایسی شکایات پیدا ہوتی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس قیوم صاحب کی ایک ٹیپ بھی سامنے آئی تھی، وہ سیف الرحمان صاحب سے بات کر رہے تھے اور شہباز شریف صاحب سے بات کر رہے تھے اور ان کو انفلوئنس کیا جا رہا تھا اور اس انفلوئنس کو وہ قبول بھی کر رہے تھے۔ تو جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ آڈیو آئی تو پھر اس نے کارروائی کی، کیس بھی ریمانڈ کیا، جسٹس قیوم صاحب کو مستعفی بھی ہونا پڑا، جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو بھی نقصان ہوا۔ تو عدلیہ نے اس وقت کارروائی کی تھی اور اس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف اقدام ہو گیا تھا جو ذمہ دار پائے گئے تھے۔ اب بھی یہ ضروری ہے کہ ادارے کی ساکھ کو بلند تر رکھنے کے لیے عدلیہ خود کارروائی کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا ہے یا کوئی خلاف ضابطہ کام کیا ہے، اس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ ہم پورے ادارے کے اوپر انگلی اٹھا دیں اور پورے ادارے پر بے اعتمادی ظاہر کریں۔ عدلیہ بڑا سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے بڑے اہم اور بنیادی ادارے ہیں اور ان کا احترام اور ان کا وقار جو ہے وہ تو برقرار رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ محسن بیگ صاحب، ویڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں، مستقبل قریب میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آ سکتی ہے، تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں کہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ بیسیکلی میں شامی صاحب کی بات بھی سن رہا تھا، عدلیہ کو خود اپنا وقار بلند کرنا ہے اور ججز کا، جسٹس صاحبان کا، چیف جسٹس صاحبان کا جو اپنا کنڈکٹ ہے ابو بورڈ ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ان کی چیزیں باہر آتی ہیں، وہ ریکارڈلیس کے وہ کہتے ہیں جی میری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انہی کی ہے، فورینزک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ججز کو تو ابو بورڈ ہونا چاہیے، ان کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی بدقسمتی سمجھ لیجئے، بہت سارے کمپرومائزز کیے گئے اور بہت سے کمپرومائزز آج بھی ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے، اور دباؤ میں عدلیہ ہمیشہ رہی ہے۔ آپ دیکھیے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تو عدلیہ نے جنہوں نے بھی شب خون مارا جمہوریت پر، ان کا ساتھ دیا۔ تو میں یہ کہنا کہ جی عدلیہ کو دباؤ میں، عدلیہ ہمیشہ سے دباؤ میں ہے، جو پاورفل ہے اس کے دباؤ میں آتے ہیں، انفلوئنس لیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی ویڈیوز کہاں تک سچ ہیں کہاں تک نہیں ہے، دونوں پارٹیز کہہ رہی ہیں فورینزک ہے۔ امریکن کمپنیز نے جس نے فورینزک کیا، میں نہیں سمجھتا وہ غلط رپورٹ دے سکتی ہے، کیونکہ ان کی ساکھ جو ہے وہ کریڈیبل ہے، اور وہ جس طریقے سے اگر یہ ان کو پھر دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی عدلیہ کو دباؤ میں نہیں، عدلیہ آلریڈی دباؤ میں ہے اور ہمیشہ چلیے، اور کمپرومائز کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے نوٹسز دے دیے، تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جا سکتا تھا، کانٹینٹ پر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن اس پہ کچھ نہیں کیا گیا۔ اب کمیشن کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے عدلیہ پر۔ دیکھیے میں تو سب انہوں نے کس طریقے سے نیوز پیپر کو یا ان کے ایڈیٹر کو یا ان کے مالکان کو توہین عدالت کا، میں تو وہ اپنے فیصلے میں کل بھی کہہ چکے ہیں کہ ریٹائرڈ لوگوں پہ بات ہو سکتی ہے اور ان کی توہین نہیں ہوئی۔ پھر دوسری سائڈ پہ انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز بھی سب کو دے دیے۔ یہ تو ایک سٹوری تھی ان کے اوپر رپورٹر نے کی، جسٹس شمیم صاحب، رانا شمیم صاحب کے جو ایفیڈیوٹ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جلدی میں ایسی کوئی توہین والی بات نہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیجیے۔ اگر تو وہ سچ بات ہے، انہوں نے ایفیڈیوٹ سچا دیا ہے، تو پھر تو توہین نہیں بنتی، اور اس میں نیوز پیپر یا رپورٹر یا ایڈیٹر کا تو میرے خیال میں کوئی قصور نہیں بنتا۔ بالکل صحیح ہے۔
جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، کسی سازش کے تحت منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا تھا اور ثاقب نثار صاحب اس سازش کا حصہ تھے. سازش کہاں پہ ہوئی تھی یہ تو بتائیں نا مجھے. کیا جو ان کو کہا جا رہا ہے کر دیا، ان کو اقامے پہ نکال دیا؟ جو 2 دفعہ کا وزیر اعظم، تیسری دفعہ کے وزیر اعظم تھے وہ، ان کو اقامے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ ان کے تو گھر آ کے لوگ ویزا دے کے چلے جاتے تھے، تو ان کو کیوں اقامے کی ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے، میں نون لیگ کو داد دینی چاہیے. ان لوگوں نے بڑی محنت سے ایک بیانیہ ترتیب دیا ہے اور اس کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں وہ لوگ. ایک تو یہ بتائیے نا کہ جو بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے، چاہے وہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ہو یا ان کی بات ہو، اس کو لے کر عدالت میں جانا تو نون لیگ غریب پارٹی ہے نا، چلی جاتی ہے عدالت میں لے کے، کوئی فیصلہ ہو جاتا کچھ نہ کچھ. پھر یہ ایفیڈیوٹ آیا تھا، یہ عدالت میں پیش نہیں ہوا، یہ باقاعدہ ریلیز کیا گیا کسی کو کہ آپ اس کو پبلش کریں تاکہ یہ عوام میں ڈسکشن کا وہ موضوع بنے اس کا. اسی طرح جو یہ ٹیپ کی بات کریں اس کو بھی یہ بات ہوئی ساری ہے. تو یہ سارا ایک خاص منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، اور وہ نون لیگ اپنے آپ کو 2023 کے الیکشن میں جا کر پیش کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ لگاتار ظلم ہوتے رہے ہیں اور عدالت ہمارے خلاف رہی ہے اور ہمارے خلاف یہ رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو جعلی ہے. جعلی کی اگر اصلی ہوتی تو یہ چلے جاتے ہیں نا لے کے، بجائے اس کو دنیا کے سامنے ریلیز کرنے کے یہ عدالت میں لے کے چلے جاتے ہیں نا اس کو. وہ کیوں لے کر گئے اس کو؟ اچھا، ایک چیز. دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں، محسن صاحب بھی کہہ رہے تھے بہت سے امریکن کمپنیز وغیرہ بڑی کریڈیبل ہوں گی، لیکن آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ جعلی ڈگری دینے والے امریکنز ہیں، برٹشز ہیں. جعلی فیصلے آپ کے لیے مل جانے والے ان کے عدالتوں سے آپ کو مل جاتے ہیں صاحب کو. ہم کیوں ان سے اتنے امپریسڈ ہیں؟ وہ لوگ سب سے زیادہ نوسر بازی تو ان پہ ہے، انہوں نے تو ہمیں بھی سکھائی ہے، ہم ابھی ان سے لے کے آگے چلنا شروع ہو گئے. تو میں ان کی کسی بات کو اتنا زیادہ کریڈیبل سمجھتا نہیں ہوں. لیکن جہاں تک بات رہی ان کی سب کی، تو یہ دیکھیے اگر انہیں ویڈیوز پہ اور آڈیوز پہ ہر روز کمیشن بننا شروع ہو گئے، آپ دیکھیے گا کہ ایسی بھرمار آئے گی یہاں پر. نہیں جنرل صاحب، یہ تو بہت بڑا کیس تھا، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا تھا اس تمام کیس کے نتیجے میں، اور اس کیس سے ریلیٹڈ ہے یہ آڈیو. تو یہ تو بہت بڑا کیس ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ یہ مجھے بتائیے نا، اس کیس میں غلط کیا ہوا؟ وہ جو منی ٹریل کیا یہ دے سکے، قطری خط تو میں نے نہیں لکھ کے دیا نا، ثاقب نثار صاحب نے لکھ کے نہیں دیا نا. وہ جو کیلبری فونٹ کا جو جعل سازی تھی وہ تو ثاقب نثار صاحب نے نہیں کی تھی، میں نے تو نہیں کی تھی نا. اور ثاقب نثار صاحب تو فیصلے نہیں کر رہے تھے، جیسے 5 ججز نے یہ فیصلے کیے تھے سارے. آپ اپنے خود اپنی سپریم کورٹ کی نہیں، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، اور اس آڈیو سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب مینج کر رہے تھے ساری چیزوں کو. بات کرنے دینا. جی جی جی. نون لیگ نے ڈیلیبریٹلی یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے تو عدالت کیوں لے کے جاتی؟ پریس کانفرنس پہ شور کے بعد کیوں چپ کر کے بیٹھ جاتی ساری یہ؟ آپ میں بات کرو نا، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ آپ اور میں، یہ گلبل ہمارے عوام ہے، اس کو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ عدلیہ نے بہت بڑی مظلوم عدلیہ نہیں ہے، یہ ہم پہ بہت ظلم کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے سب نے مل کر میاں نواز شریف صاحب سے بہت بڑی زیادتی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ. اب وہ لوگوں کو وہ چیز بھول گئی ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. یہ لوگ یہ سوال پوچھنا بھول گئے ہیں کہ بھئی 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اقامے کی ضرورت پیش کیوں آئی. رائٹ، ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص منصوبے کے تحت نون لیگ یہ سارا کنکوکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور انفیکٹ جو نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا وہ میرٹ پر تھا، کسی کانسپریسی کے تحت نہیں نکالا گیا تھا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جیسے پہلے شامی صاحب نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ تو ہو رہا ہے نون لیگ کو. تو کیونکہ جتنی بھی لیکس آ رہی ہیں یا دیگر اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں، اس سے جو نون لیگ کا اپنا بیانیہ ہے پچھلے الیکشن کے بارے میں اور نواز شریف کو اپنے عہدے سے الگ کرنے کے حوالے سے، وہ اس کو تقویت مل رہی ہے. اب وہ کیا خود سے یہ کروا رہے ہیں اور ان کے پاس یہ اتنے وسائل ہیں، اس پر ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. دیکھیں، بات یہ کہ یہ جو نئی آڈیو لیک آئی ہے، مبینہ لیک ہے، ابھی اس کی انکوائری تو ہوئی نہیں ہے،
اور بہتر تو یہی کام ہے نا. تو آپ گیرٹ ڈسکوری پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیے گیرٹ ڈسکوری کی بات ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے کروائی ہے، یقین یا نہ یقین رکھنے کی بات نہیں. میرے خیال سے چونکہ پاکستان کی اس میں اداروں کا معاملہ ہے تو اس لیے ایک آفیشیل اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ایک کورٹ خود اس کو سپروائز کرے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہ اس کو بھیجے فورینزکس کے لیے، اور وہ چاہے یہاں سے ہو، باہر سے ہو، پاکستان کے اندر ہو تو، اور وہ باقاعدہ کمیشن بنا کے اس پہ سب لوگوں کے بیانات لیے جائیں اور اس معاملے کی تحقیق ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے عوام کے سامنے آئے. تو یہ ایک طریقہ ہوگا. لیکن بات یہ پہلی لیک تو نہیں ہے. جج ارشد ملک کی ویڈیو بھی ہے، جسٹس شوکت صدیقی کا ایفیڈیوٹ بھی ہے، اور پھر ان کا جو پورا اپنے نوکری سے نکالے جانے کا جو عمل ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے جو کیس تھا ان کا جو ریفرنس تھا اس میں جو انہوں نے جواب داخل کرایا، جو انہوں نے دیگر مواقع پہ کاغذات جمع کرائے، اس میں بھی بہت سی ایسی تلخ اور باتیں ہیں. وہ تو بھی سرونگ جج بھی ہیں سپریم کورٹ کے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ چیزیں جب ایک ہی موضوع کے اوپر آ جائیں، یہ چوتھی ایک لیک ہے یا چوتھی ایک بیان ہے، تو پھر اس کے اوپر خود سوچنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اور آپ فیصلہ کریں. اس کا فیصلہ خود عدلیہ کو کرنا چاہیے، اعلیٰ عدلیہ کو، کیونکہ ان پہ حرف آ رہا ہے. رائٹ، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ڈی ایم کے مستقبل پر بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے ساتھ ناراض کیوں ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. محسن بیگ صاحب، رضا رومی صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب، یہ 5ویں گواہی یہ مسلم لیگ نون کہتی ہے جو ہمارے حق میں آئی ہے. دیٹ مینز ہمارا کیس ونڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک سازش کے تحت گھر بھیجا گیا تھا. یہ ایک بڑا سوچا سمجھا ایک منصوبہ جس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں نا، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ گواہ جو لے کے آئے، گواہ کون ہے. گواہ کے اپنے ذاتی کردار پر بھی بحث ہوتی ہے. جو بات کرنے والا ہے، الزام لگانے پر، اسے کردار پر بھی بحث ہوتی ہے. لوگ گواہی ایسے تسلیم نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے، جسٹس قاضی فائز صاحب بہت محترم ہیں، ہمارے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. کیا وجہ 3 سال سے فیصلہ نہیں ہو رہا ان کا؟ بہت ساری باتیں دیکھیے، ہم سب کچھ سن رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کے فیملی کے بارے میں، جڑنے کا وہ، جڑنے نہیں کا وہ، بہت کچھ میڈیا میں آ چکا ہوا ہے. دیکھیے ایشو اس سے بڑا ایشو یہ ہے، ہم ان چیزوں میں پھنس کے رہ گئے. ایشو بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے نظام عدل کچھ اپنی وجہ سے، کچھ سسٹم ہم نے پیش کیا ہوا ہے ڈیلیبریٹلی اس کی وجہ سے، اور کچھ ابھی اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اس کو اس قدر زیادہ متون کر دیا ہے ہم نے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے. ججز نے فیصلے کیے ہیں جن کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن بحثیت مجموعی آپ نے ایک پورے سسٹم کو اسٹیک پہ رکھ دیا ہے. اس کا آپ دیکھیے، رائٹ، بالکل اور ٹھیک یہ ہے. وہ سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں مجھے انصاف دینے کے لیے آخری جگہ ہے. وہ اگر یہاں سے انصاف نہیں ملے گا تو پھر جو جتھے بنے ہوئے پاکستان میں، چاہے وہ وکلا کے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز کے ہیں، چاہے کوئی اور جتھا اٹھ کے آ جائے گا کل کو، تو جتھا داری آپ شروع کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو روکنے کے لیے رائٹ، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینے ہوں بالکل گے. ٹھیک ہے. اگر یہ بلیک میلنگ ٹیکٹر سے باہر نہیں نکلے، نقصان ان کا بھی ہے، نقصان پاکستان کا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. محسن بیگ صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب تو 5 گواہیوں میں سے کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام گواہیاں ایک خاص پیٹرن، طریقہ کار اور سازش کے تحت لائی جا رہی ہیں. تو مسلم لیگ نون کا سٹینس ونڈیکیٹ ہو رہا ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو جو بھی میڈیا میں آ رہا ہے اس کی بینیفیشری پبلک کی نظر میں تو نون لیگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کسی سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ایک ہی میڈیا ہاؤس اس کو لے کے آ رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے، جیسے ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے، کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کو خود بھی دیکھنا ہے، اپنے کنڈکٹ پہ غور کرنا ہے. کیونکہ جس طریقے سے پچھلے
سالوں میں ہماری ہائر جوڈیشری نے ایکٹ کیا، یا ایون ثاقب نثار صاحب جب عہدے پہ تھے، یا ان سے پہلے جو بہت ہی ہیروئزم کے بادشاہ تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس ملک کی ہسٹری بدل کے رکھ دی ہے. اور جس قسم کے ان کے فیصلے ہیں ان پہ کیا بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے؟ اور جس طریقے سے یہ ایکٹ کرتے ہیں کہ ابھی بلا لو، ابھی کر لو، یہ اپیلنٹ کورٹ ہے، ان کو خود سوچنا چاہیے، خود ٹرائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اگر ان کا بیہیویئر بھی اسی طرح رہے گا تو نیچرلی پبلک اس کے اوپر تنقید بھی کرے گی. آپ انصاف ضرور کیجئے، اور مجھے تو انصاف پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتا، آتا بھی ہے تو کتنی ڈیلے آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے. ان کو آزادی ملی، سب کچھ ملا، لیکن اس کا رزلٹ آپ دیکھ لیجئے، وکلا قابو میں نہیں آ رہے، اور ہمارے ہاں ججز جو ہیں وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، آپس میں جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ بھی آپ عوام کے سامنے ہے. نہیں، اس کا نقصان تو محسن بھائی عام عوام کو ہو رہا ہے نا، لیڈرشپ کو بھی ہو رہا ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے، عدلیہ پر اس کا الزام دھرا جا رہا ہے کہ عدلیہ نے سازش کی ہے ایک الیکٹڈ وزیراعظم کو گھر بھیجنے کے لیے. تو پھر اس طرح کا کنڈکٹ اگر عدلیہ کا ہوگا تو عدلیہ کے معاملات تو خود بخود ہی خراب ہوں گے جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں کرنا. شاہد صاحب مجھے بتا دیں کہ یہ ساری عدلیہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کر رہی ہے پاکستان میں؟ آپ بتا دیں. تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر رہی. تو پھر اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو ان کو اپنے کنڈکٹ پہ ہی غور کرنا ہے نا. انہوں نے اصلاح تو انہوں نے خود کرنی ہے، اور جو طریقہ کار ہے ججز کو بھرتی کرنے کا، میں تو اس سے بھی بہت اختلاف رکھتا ہوں کہ نہ پارلیمنٹ کو پوچھتے ہیں، اپنے اپنے بینچوں سے جج مقرر کروا لیتے ہیں. مطلب منوپلی ہے. اور افتخار چودھری صاحب نے پارلیمنٹ کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. تو یہ جو مطلب جو افتخار چودھری صاحب کر کے گئے، یہ 20-30 سال آپ لوگ بھگتیں گے، اور یہ ملک بالکل بھگتے صحیح. گا. تو یہ جو آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ اور مزید بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، اس کا نون لیگ کو فائدہ عدالت سے ہو جائے گا؟ عدالت کا تو شاہد صاحب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پبلک کی نظر میں انہوں نے جتنا پریس کانفرنس سے شور اور میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے، نیچرلی وہ ایک سمپتھی ضرور گین کر رہے ہیں. اب ایسا کیس کیونکہ جب پاناما لیکس کا کیس چلا تو نیچرلی وہ کیس پاناما لیکس تھا، لیکن سزا حکام پہ ہوئی، اور وہ بیان جتنے انہوں نے جو سٹیٹمنٹیں دی وہ ایک بھی نون لیگ پروف نہیں کر سکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں مینوپولیشن ہوئی ہے اور ہوتی ہے ہمارے ہاں. یہ کوئی کہے جی مینوپولیشن نہیں ہوتی، تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. مطلب کیسے ججز منور ہوتے ہیں، کیسے ان کو منور کیا جاتا ہے. بہت سے کیسز ہیں، بہت سے کیسز ہیں. میں گنوانا شروع ہوں گا تو آپ یقین کریں ہمیں 4 شو چاہیے اس کے بالکل لیے. صحیح ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آڈیو لیکس بالکل درست ہیں، چونکہ مینیپولیشن تو ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. شاید مجھے نہیں پتا وہ آڈیو ٹھیک ہے غلط ہے، فورینسک وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل میرٹ پہ فیصلہ. چونکہ عمران خان صاحب کو لانا تھا. بالکل ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب، عمران خان صاحب آ بھی گئے، پی ڈی ایم بھی معرض وجود میں آ گئی. اب پی ڈی ایم میں مسلسل پھوٹ پڑتی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان آئے روز ناراض ہو جاتے ہیں. کیا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ اور نون لیگ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، نون لیگ کی ڈیل تو ابھی میرے خیال سے کوئی، آپ کو جتنی اطلاع ہوگی اتنی مجھے بھی ہے، کوئی اس کے شواہد تو دکھائی نہیں دیتے. اور البتہ یہ ہے کہ جو جہاں تک پی ڈی ایم کا معاملہ ہے، تو پی ڈی ایم بھی جب سے بنی ہے تب سے اس میں یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ آ رہا ہے، جو کہ ایک ہی چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ لوگ شاید سیریس نہیں ہیں اتنے عوام کے جو حقوق ہیں، جو عوام کی مسائل ہیں، ان کے لیے موبلائز کرنا. وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو کس طرح سے اقتدار دوبارہ حاصل ہو جائے، یا کس طرح سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جائے، نون کی ہو جائے یا پی 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 کی ہو جائے یا فضل الرحمان صاحب کی ہو جائے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں مستقل پچھلے سال ڈیڑھ سے، کہ کبھی وہ کہتے ہیں ہم استعفے دیں گے، پھر وہ کہتے ہیں ہم استعفے نہیں دیں گے، پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں، کبھی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بات یہ کہ وہ کس چیز میں یقین رکھتے ہیں. اس وقت پاکستان میں اگر انہوں نے یہی سیاست کرنی ہے
کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کر کے اقتدار میں پہنچیں گے تو پھر عمران خان صاحب میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر ان کی حکومت کو کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں؟ پھر تو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ اگر انہوں تو نے مولانا فضل الرحمان صاحب جو نون لیگ کو الیج کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ ہم جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ اپنے ایجنڈے سے ہٹ گئے ہیں اور یہ مسلسل نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کر رہی ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے وہ فضل الرحمان صاحب کل پرسوں اپنا بیان پھر بدل لیں گے اگر ان کو میاں صاحب کال کریں گے، اس لیے میں زیادہ سیریسلی نہیں لیتا ان کی باتوں کو، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے شاہد کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ عوامی سیاست نہیں ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک خلا ہے کہ عوام کی جو اس وقت مصیبتیں اور مشکلات ہیں، جن میں مہنگائی، بے روزگاری، معاشی عدم برابری، وہ والے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی پارٹیز ان میں جو ہیں وہ نہیں کھڑے ہو کر وہ ان کی آواز بن رہی، اور یہی اس خلا کو تحریک لبیک جیسے نئے گروپ جو ہیں وہ پر کر رہے ہیں، جو کم از کم ان کو لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی نعروں کے گرد ہی کر رہے ہیں. اور کیونکہ خلا جو ہوتا ہے وہ کبھی قائم وہ ان نیچرل ہوتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پر کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی مافیاز نے کردار کشی کی ہے. کردار کشی کس نے کی ہے؟ کون سے طاقتور لوگ تھے جو عمران خان صاحب کی کردار کشی کرتے رہے ہیں، اور کیا عمران خان صاحب نے بھی کردار کشی کسی کی ہے؟ اس پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، نون لیگ نے اب شاہد خاقان عباسی صاحب میرے شو میں ہی کہہ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ دسمبر میں ہم لانگ مارچ کریں، اور تحریک عدم اعتماد میں ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. یہ شارٹ سن لیتے ہیں اور پھر ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دسمبر میں لانگ مارچ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا ہوا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، پہلے اناؤنس ہو چکا ہے. نہیں کبھی اناؤنس نہیں ہوا. جی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو دسمبر میں ضروری نہیں ہے کہ لانگ مارچ کریں گے، اور دوسرا تحریک عدم اعتماد کا نون لیگ حصہ نہیں بنے گی، اور اگر ایسا ہے تو پھر پی ڈی ایم کے بارز وجود میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. دیکھیے، جس دن سے پی ڈی ایم بنی ہے نا، اس دن سے ایک چیز میں مجھے کبھی کوئی شک نہیں رہا، اور میں ریکارڈ ہوں، میں نے کہا تھا کہ یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آپس میں تضادات اتنے زیادہ ہیں، اور ان کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں، لمیٹڈ انٹرسٹ، دوسرے کو وہ کبھی اس کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. اس لیے پی ڈی ایم کہیں جائے گی نہیں، اور آج اس کو پی ڈی ایم کا حال آپ کے سامنے ہے. نمبر 1. نمبر 2، اب الیکشن میں تقریباً سال ڈیڑھ رہ گیا ہے، 2 سال الیکشن شروع ہو جائے گا. اگلے سال تو ویسے دنیا ساری الیکشن کی تیاری میں لگ جائے گی، اور یہ اب الیکشن کی تیاریوں کے لیے ہی پریسنگ ہو رہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارے اس میں. تو ابھی کون ہے جو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے، بہت تکلیف ہے، عوام واقعی تکلیف بھی ہے عوام کو، اس پھٹے ہوئے ڈھول کو گلے میں کون ڈالے گا اس وقت؟ یہ سیریس ہی نہیں ہے اس کو حکومت کو ہٹانے میں. انہوں نے اپنا ایک بیانیہ ترتیب دے کے بڑے تیزی سے اس پہ آگے بڑھتے رہے ہیں یہ لوگ، اور جو حکومت ہے اس کی اپنی غلطیاں کہہ لیجیے، اس کی وجہ سے اس جو بیانیہ ہے اپوزیشن کا، خاص طور پہ نون لیگ کا، وہ ایک جگہ حاصل کر چکا ہوا ہے. اور ایک مسلسل عمل ہے ان کا یہ کہ جب الیکشن آتے ہیں اگلے سال، جو سے اگلے سال جب الیکشن ہوگا 2023 میں، اس وقت پی ٹی آئی اتنے بیک فٹ پہ چلی جائے، اس کے پاس اپنا ایک نیریٹو نہ ہو الیکشن میں جانے کے لیے. دوسری طرف سے پی ٹی آئی والے جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ یہ بات ہے اس کو وہ جھٹا سکیں. اس سے زیادہ یا جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، تقریریں ہوتے رہیں گی، اس سے زیادہ پی ڈی ایم کرنے والی کچھ نہیں ہے. رام فضل الرحمان صاحب کا تعلق تو مولانا صاحب پہلے دن سے ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ پنجاب میں نون لیگ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ یا وہ سندھ میں اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی مدد کیوں کریں گے، یا نون لیگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو قدم کیوں جمانے دے گی. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں بڑی بیسک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اسٹیبلشمنٹ بھی کنفیوزڈ ہے بیکاز پی ڈی ایم کنفیوزڈ ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے، تقسیم ہے. دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی آپشن نہیں ہے، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یو کین ٹیک
آپ کیسے اسٹیبلشمنٹ کا آپ بات کر رہے ہیں, وائی شوڈ دے ہیو این آپشن؟ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, ووٹ عوام نے ڈالنے ہیں, جس کو چاہیں گے لے کے آ جاتے ہیں. ہم تقریریں سب ہم کرتے رہتے ہیں, وہ اب بہت قصہ پارینہ ہو چکا, اب حالات بہت بدل چکے ہیں. آپ حالات کے مطابق آپ سوچنا شروع کریں. ہم ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو وہ شاید اس وجہ سے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ والے کہ بھئی ہمیں ہر چیز میں گھسیٹا جا رہا ہے, نہ ہم کچھ کر رہے ہیں نہ کچھ کرنے دے رہے ہیں, ہمیں اپنا کام کرنے دے نہیں رہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز میں گھسیٹنا, میرا خیال ہے کبھی ہم اپنی کمزوریوں کو خود ہمیں سنبھالنا چاہیے. ہر چیز پہ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے, یہ بالکل ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنا بوجھ خود اٹھانے کا ڈالنی چاہیے ان کو. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. محسن بیگ صاحب, آپ لندن میں موجود ہیں, نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ بھی بتائیے, اور نواز شریف چاہ کیا رہے ہیں؟ یہاں تو پاکستان میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف چاہیں تو کل عمران خان صاحب گھر جا سکتے ہیں, عدم اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتا دیے, تو پھر کیا عمران خان صاحب گھر کیسے جائیں گے؟ جی شاہی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. لیکن جو انالیسس ہے, جیسے جنرل صاحب نے بھی انالیسس کیا, پی ڈی ایم واقعی بہت پہلے دن سے ہی کنفیوز رہی, اور اس کے اندر جو اتحاد ہے وہ ایکچولی سیاست اتحادوں کا نہیں مفادات کا نام ہے. تو ہر شخص اپنا مفادات کی گیم میں لگا ہوا ہے. ابھی بھی اگر یہ 4-5 مہینے ان کے پاس ہیں, اپوزیشن کے پاس ہے, کرنا چاہتے ہیں عدم اعتماد اسپیکر چیئرمین یا پنجاب میں, تو میرے خیال میں یہ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ خاص کر جو دونوں بڑی پارٹیاں ہیں, نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی, اگر تو یہ اس چیز میں ہے کہ ہمیں کوئی ایزی اور وے آؤٹ نظر آ جائے, ہمیں کوئی ڈیل مل جائے کہیں سے اور کچھ ایسا آسرا مل جائے, تو وہ میرے خیال میں شاید ہونے والا نہیں ہے. تو اگر تو یہ کچھ ان کا اتحاد برقرار جو کہ نظر نہیں آ رہا رہتا ہے, اور اگر یہ کسی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہیں جاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے حالات میں ان ساری پارٹیوں کا جو ہے وہ حالات ان کے اچھے نہیں ہوں گے. کیونکہ عمران خان جس طریقے سے ای وی ایم لے کے آ رہا ہے, یا اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ہیں, وہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے وے فارورڈ ڈھونڈ رہا ہے. کیونکہ اس مہنگائی, بے روزگاری اور ان امپلائمنٹ اور سارا کچھ بیڈ گورننس جو ہے, اس کے ساتھ بھی تحریک انصاف کو پبلک میں جانا تھوڑا مشکل ہوگا, کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ جا کے ایکسپلین کر سکیں. آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں تقریر میں کہ جی پوری دنیا میں مہنگائی ہے, لیکن اس کا آپ پورا ڈیٹیل نہیں بتاتے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور ان کی انکم کیا ہے, اور پاکستان میں لوگوں کی انکم کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں لے کے اگر تحریک انصاف الیکشن میں اترتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی اتنا سالڈ بیانیہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی خاصی کمزور ہے, اور 3-4 مہینوں میں اگر نہیں گھر بھیجنے میں کامیاب ہوتی تو عمران خان صاحب اگلے 5 سال کے لیے بھی یہیں پر ہے. یہ فارغ ہے سر. رائٹ, بالکل صحیح ہے. رضا رومی صاحب, آپ محسن بیگ صاحب کے انالیسس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں شاہد وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں. سب کو ان کا ادراک بھی ہے, پتہ بھی ہے, سب کے سامنے وہ معاملات جو ہیں وہ کھول رہے ہیں, لیکن کوئی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا. سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس وقت لوگ جس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور جو ان کی معاشی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے, اس کے لیے تو ہمیں یہ چاہیے نا کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر تمام پارٹیوں اور تمام مکتبہ فکر جو ہے ان کا ایک لائحہ عمل کے لیے اتفاق رائے ہو. بڑے بڑے جو مسائل ہیں, بڑی بڑی اصلاحات جو ہونی ہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ اگر پارلیمان ہو یا میڈیا ہو یا ٹی وی سکرینز ہوں, یا وہاں بھی پولرائزیشن ہے کہ نون لیگ ایسا کر دے گی, عمران خان نے ویسا کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس طرح کی پولرائزیشن یہ زہر قسم کی طرح ہے اس وقت ہمارے لیے, اور ہمیں کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا ہوگا کہ کم از کم کچھ بنیادی معاملات کے اوپر ایک قومی لائحہ عمل مرتب ہو. بالکل ٹھیک ہے, بریف سے کمنٹ کر دیں. ابھی عمران خان صاحب نے اسلامی اسکالر, امریکن اسلامک اسکالر ہیں, ان کو انٹرویو دیا, اور وہ کہہ رہے ہیں میری مافیاز نے کردار کشی کی ہے,
یہ عمران خان صاحب کی کردار کشی پاکستان میں ہوئی ہے یا عمران خان صاحب نے لوگوں کی ہے؟ دیکھیے جی، عمران خان صاحب کو تو اس معاملے میں تو ان کو وہ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ ان کو سپورٹس میں پی ایچ ڈی رکھتے ہیں. وہ الزام تراشی اور کردار خوشی میں بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی ہے ان کی، کیونکہ جو کچھ وہ دھرنے سے اور اس سے پہلے جو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے اربن پاکستان میں، شہری علاقوں میں، وہ بڑی حد تک سرایت کر چکا ہے. وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. دیکھیے انہوں نے تو اربوں اور خربوں کا فرق مٹا دیا ہے. کبھی کہتے ہیں 200 ارب ڈالر لے گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں 100 ارب ڈالر لے گئے ہیں، اور لوگ وہ ان کی باتوں میں یقین کرتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات مافیاز کی، تو دیکھیے مافیاز جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ میرے خیال سے خان صاحب کو زیادہ بدنام انہوں نے کیا ہے، جن میں کہ سر فہرست ایک شوگر مافیا ہے، اور اس کے بعد ایک جو ہے آٹا مافیا ہے، اور تیسرا ایک لینڈ مافیا ہے. ان 3 مافیاز جو ہیں یہ ان کی حکومت کا حصہ ہیں، ان کی پارٹی کا حصہ ہیں. اور اگر عمران خان صاحب اگر ایماندار بھی ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، لیکن اب ان کے اوپر بالکل لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں، انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں، تو میرے خیال سے وہ آغاز کریں، اپنے گھر کی صفائی کریں اپنے بیک یارڈ میں، اور جو شوگر کمیشن والی رپورٹ ہے ایف آئی اے کی، اس پہ 100% عمل درآمد کروائیں، اس کے ایک شک کو امپلیمنٹ کروائیں، تو پھر وہ کسی طرح سے یہ دعویٰ بھی کر سکیں گے. نہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑے جو لینڈ مافیا کے چیمپئن ہیں، ان کا بھی کیس لندن سے ریجیکٹ ہوا ہے، ویزا کی اپیل، اور پیسے یہاں پر برطانیہ نے بھیجے تھے. خان صاحب کہتے تھے وہ پیسے لائیں گے، لوٹی ہوئی دولت، تو وہ آئی اور تھی یو کے سے. اس 38 ارب روپے کو کیبنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو قرار دلوا کر پاس کروا لیا اور اس کو سندھ بھیج دیا. آپ ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں اور بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں. نظر امی صاحب آپ کے وقت کا، محسن بیگ صاحب آپ کے وقت کا، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا، مجیب الرحمان جامی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.